شہزادہ روایت کرتے کہتا ہے قال قلت لأبی، میں نے اپنے والد سے سوال کیا. والد یعنی کس سے؟ مولا علی سے. میں نے اپنے والد مولا علی سے سوال کیا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابا جان آپ بتائیے رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ پوچھ رہا ہے بیٹا، جواب باپ کا ہے، پوچھنے والا بھی عظیم، بتانے والا بھی عظیم. مولا علی نے توقف نہیں کیا، سوچا نہیں، غور و فکر نہیں کیا. جیسے ہی بیٹے نے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان بتائیے رسول اللہ کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ قال ابو بکر، کا بیٹا ابو بکر ہے. انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ترین ذاتیں ہیں، جو شخصیات ہے، وہ صحابہ کی جماعت ہے. اور اس پر اجماع ہے، کسی کا اختلاف نہیں. پوری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین جو ذاتیں ہیں، جو شخصیات ہیں، وہ صحابہ کی جماعت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابی کہتے کس کو ہے؟ صحابی واحد کو کہتے، ایک ہو تو صحابی کہتے، بہت سارے لوگ ہو تو اس کو صحابہ کہتے یا اصحاب کہتے. بعض اوقات اصحاب رسول بھی کہتے، اصحاب النبی بھی کہتے. اصحاب کے معنی، صحابی کے معنی ہوتے ساتھی، لغوی معنی ہے ساتھی. صحابی رسول یعنی رسول کے ساتھی، اصحاب الرسول یعنی رسول اللہ کے ساتھی. یہ لفظی ترجمہ ہے. اب صحابی کی تعریف کیا ہے؟ مجموعی طور پر ہمارے علماء اہل سنت نے صحابی کی جو تعریف بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں اپنی ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہو، دیدار کیا ہو، چاہے ایک آن ہو، ایک گھڑی ہو. ایک جھلک بھی اگر حضور کی ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، فاصلہ چاہے کتنے ہی دور کا ہو، یہ نہیں کہ حضور کو قریب سے دیکھا ہو، پاس بیٹھ کر دیکھا ہو، چاہے مجمع عام ہو، بھیڑ ہو، ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ ہو، اور رسول اللہ کو ایک جھلک دیکھ لیا، حالت ایمان میں دیکھا، پھر ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو گیا، اسے صحابی کہتے ہیں. امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ صحابی میں وہ بھی داخل ہے کہ جو نابینا ہو، اگرچہ اس نے آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن رسول اللہ کی اس مجلس میں ایک آن بھی موجود ہو جس میں آقا تشریف فرما، تو وہ بھی صحابی ہے. اب یہ ایک آن دیکھا، ایک گھڑی دیکھا رسول اللہ کو، آخری صحابی جس نے سرکار کو دیکھا. محدثین کے نزدیک حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آخری صحابی ہے جنہوں نے رسول اللہ پر ایمان لایا. بعض نے اس پہ اختلاف کیا، لیکن جمہور کا، میجارٹی کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے آخر میں ایمان لانے والی جو ذات و شخصیت ہے، اس کے بعد حضور کا پھر وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا. اس کے بعد پھر حضور کو کسی نے ظاہری طور پر نہیں دیکھا. وہ آخری شخصیت جنہوں نے حضور کو دیکھا اور ایمان لائے، ان کا نام ہے حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت حجر ابن عدی آخری صحابی، بلکہ علماء نے کہا کہ انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے ساتھ کچھ وقت حضور کی اقتداء میں نمازیں بھی پڑھی. مگر ایک ایسے صحابی کا آپ تصور کر لیں کہ اگر بالفرض ایک ایسا صحابی ہو کہ جس نے حضور کو ایک آن دیکھا، ایک گھڑی دیکھا، ایک سیکنڈ دیکھا، ایک سیکنڈ کلمہ پڑھا، ایک سیکنڈ دیکھا، گھر چلا گیا، انتقال ہو گیا ایمان پر. مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اپنے وقت کے غوث اعظم سے افضل، قطب سے افضل، ابدال سے افضل، اوتاد سے افضل، بلکہ افضلیت کا معیار، فضیلت کا معیار یہ ہے کہ قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے، جتنے ہیں، جتنے آئیں گے، سب کا ایمان ایک ترازو کے پلے میں رکھ دو، اور اس ایک صحابی کا جس نے حضور کو ایک آن دیکھا ایک پلے میں رکھ دو. اس کا فضیلت میں، مرتبے میں، مقام میں ایمان کا ایمان ایک طرف اور اس صحابی کا ایمان ایک طرف. یہ فضیلت کس نے دلائی اس صحابی کو؟ یہ درجہ اور مقام اس صحابی کو کس بنیاد پر ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے پر. ایمان کی حالت میں اندازہ لگائیے، جس کو دیکھنے پر یہ عظمت ہے کہ وہ غوث سے افضل ہو جائے، قطب سے افضل ہو جائے، تو وہ ذات جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ کتنی بلند و بالا ذات ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا. اگر ایک شخص نے ایمان لایا، رسول اللہ کو دیکھا، لیکن نعوذ باللہ معاذ اللہ مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، خاتمہ اب کفر پر ہو رہا ہے. صحابی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا لیکن حالت کفر میں دیکھا، کفر پر مر گئے، جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ،
انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، بارہا دیکھا، لیکن ایمان نہیں لائے، صحابی نہیں کہا جائے گا۔ بہت سے وہ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا، ایمان لائے، سرکار کی اقتداء میں نمازیں بھی پڑھی، حضور کے ساتھ جہاد بھی گیا، لیکن زکوٰۃ کے منکر ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، اور اسی ارتداد پر، اسی کفر پر مر گئے، اب صحابی نہیں رہے۔ تو صحابی کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں دیکھیں اور خاتمہ بھی ایمان بالخیر ہو۔ اب بہت سے لوگ اس زمانے میں شبہات پیدا کرتے ہیں کہ بھائی کیا ہر کوئی رضی اللہ عنہ فلاں نے یہ کیا، فلاں منافق تھے، حضور کے تو بہت سے صحابہ منافق تھے۔ ہم کہتے ہیں تم سے بڑا بیوقوف نہیں، جو صحابی ہے وہ منافق نہیں، اور جو منافق ہے وہ صحابی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ تم علم کی عین کو بھی چھوئے نہیں ہو ابھی۔ جس کا صحابی ہونا ثابت ہو گیا وہ منافق نہیں، اور جس کا منافق ہونا ثابت ہو جائے وہ صحابی نہیں۔ دونوں صفتیں متضاد ہے، ایک ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ دونوں صفتیں ایسی ہیں جیسے زمین و آسمان جو ایک نہیں ہو سکتے، جیسے زمین و آسمان ایک نہیں ہو سکتے، ویسے منافق صحابی نہیں ہو سکتا اور صحابی منافق نہیں ہو سکتا۔ اب جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں کہہ دیا گیا، اللہ کے نبی نے فرما دیا، بتا دیا یہ منافق ہے، انہیں منافق سمجھنا ضروریات دین میں سے۔ اور جن کے بارے میں حدیث خاموش، رسول خاموش، قرآن خاموش، اب کوئی بدبخت کہے کہ یہ منافق تھے، فلاں منافق تھے، فلاں منافق تھے، تو گویا یا تو وہ نبوت کا دعوے دار ہے، کیونکہ منافقت ایک ایسی چیز ہے کہ جو دل کی کیفیت کا نام ہے۔ منافق اسے کہا جاتا ہے کہ ظاہر میں اسلام بتاتا ہے، اندر باطن میں کفر کو رکھتا ہے، اور یہ اندر کفر چھپا ہے۔ اس اندرونی کیفیت کو جاننے والا یا تو نبی ہو یا وقت کا بہت بڑا ولی کامل ہو۔ آپ نہ ولی ہے نہ نبی ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ فلاں منافق ہے؟ تو یا تو آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو تم نے اس صحابی کو منافق کہہ کر اس صحابی کا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ اپنے ایمان کا بیڑا گرک کر دیا۔ تو یہ چیزیں یاد رکھیے۔ اب ان تمام صحابہ میں سب سے افضل ترین ذات کس کی ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اور اس پر اجماع ہے۔ اجماع کس کا؟ مولویوں کا نہیں، بریلی کے عالموں کا نہیں۔ اس لیے نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے تو ہم نے کہا، اعلیٰ حضرت نے کہا تو ہم مانتے ہیں۔ ابو بکر صدیق تمام انبیاء کے بعد، تمام صحابہ میں، تمام انسانوں میں، حضور کی تمام امت اور پچھلے انبیاء کی امت میں، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہے۔ اس پر اجماع کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا اجماع۔ اور اس اجماع پر مہر کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہر۔ حضور نے خود اپنے زمانے ظاہری میں بتا دیا کہ ابو بکر صدیق سے افضل میرے اصحاب میں کوئی نہیں۔ وقت کی تنگدامانی ہے، ورنہ میں آپ کو وہ حدیث کے اسکین بھی دکھاتا، وہ کتابیں بھی دکھاتا، ان کے حوالے بھی دیتا۔ حضور نے ابو بکر صدیق کی افضلیت پہ مہر لگاتے ہوئے مختلف مقامات پر مختلف حدیث ارشاد فرمائی۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ لوگ ابو بکر کا مقام یہ ہے کہ اگر ایک پلے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے اور قیامت تک کی میری تمام امت کا ایمان دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب پر وزنی اور بھاری۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ لوگ ابو بکر سے سبقت نہ کرو، انبیاء کے بعد نہ کسی پر سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا سوائے ابو بکر کے، کہ جو سب میں افضل ترین ہے۔ میں ابو بکر صدیق کی فضیلت میں ایک بات عرض کرتا چلوں، اس کو بہت سارے متعدد علماء نے لکھا ہے، ایک دو نہیں سینکڑوں حوالے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے اور رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں محبوب کے پاس جاؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جس صحابی کا تذکرہ سننا پسند کریں میں اس صحابی کا تذکرہ کروں۔ تو اللہ کے نبی بتائیے کہ میں کس صحابی کا تذکرہ کروں، آپ کس صحابی کے بارے میں سننا چاہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ میرے عمر کے بارے میں بتاؤ۔ اے جبریل، عمر کی کیا فضیلت ہے؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ جتنے وہ زمین میں مشہور نہیں ہے اس سے زیادہ آسمانوں میں ان کی شہرت ہے، ان کی تعریف و توصیف فرشتے کرتے ہیں۔ اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
اگر میں حضرت عمر کی فضیلت بیان کرنا شروع کروں اور مجھے اگر نوح علیہ السلام کی قوم میں ٹھہرنے کے برابر عمر دے دی جائے جو 950 سال کا عرصہ ہے، 950 سال دنیا میں مجھے اگر دے دیے جائے اور آپ تشریف فرما ہو اور 950 سال تک میں عمر کی فضیلت بتاتا رہوں تو 950 سال گزر جائیں گے، لیکن عمر کی فضیلت کا ایک باب، ایک چیپٹر بھی مکمل نہیں ہو پائے گا، ایک باب مکمل نہیں ہو پائیں گے۔ اور ایسے کئی باب ہیں جو حضرت عمر کی فضیلت میں ہے، یہ عمر کی فضیلت ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، یہ جب عمر کی فضیلت تو بتاؤ، ابو بکر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ عرض کہ اللہ کے نبی، ابو بکر صدیق کا مقام یہ ہے کہ جتنی فضیلت عمر کی اور جتنی نیکیاں عمر کی، ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر۔ زندگی کی تمام نیکیاں عمر کی ایک پلے میں اور ابو بکر صدیق کی ایک نیکی ایک پلے۔ مگر پھر بات یہاں یہ شروع ہوتی ہے کہ اختلاف اس پر ہوتا ہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ حضرت عمر سے افضل ہے ابو بکر صدیق، مگر ہمارا مسئلہ تو حضرت علی کا ہے، ہم تو بھائی حضرت علی کو افضل قرار دیتے ہیں۔ تائیے مولا کائنات خود کیا کہتے ہیں، درود شریف پڑھے آپ۔ ایک بار اور درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو بحث تو اس پر ہے کہ بھائی ہم علی کو پہلے نمبر پر مانتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قرآن و حدیث ہے یا صحابہ کا اجماع ہے یا آپ کی طبیعت ہے؟ آپ کی طبیعت ہے تو آپ کی طبیعت دین نہیں ہو سکتی، آپ کا قول حجت نہیں ہے، حجت مولا علی کا قول ہوگی، حجت صحابہ کا اجماع ہوگا، حجت حدیث رسول ہوں گی۔ تو کیا صرف ایک حضرت ابو بکر کی نیکی اور عمر کی زندگی بھر کی تمام نیکیاں کیا صرف حضرت عمر کا ہے؟ آئیے مولا علی خود کیا کہتے ہیں۔ روایت ہے ان قیس قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قیس روایت کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَحَلْ أَنَا، فرمایا کہ لوگوں میں کیا ہوں؟ یہ علی کہہ رہے ہیں۔ جب علی کا اقرار ہو تو کوئی اگر علی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو تو یہ کیسا دعویٰ ہے کہ دعویٰ محبت علی کا ہو اور نافرمانی مولا علی کی جائے؟ یہ کیسا مولائی ہے؟ یہ مولائی تو وہ ہوتا ہے جو مولا کی مانے۔ تو مولا کائنات تو یہ کہہ رہے ہیں اور یہ حدیث ہے، کیا آپ نے پڑھی نہیں؟ اور یہ اہل سنت کی کتابوں میں ہے۔ تو اگر یہ کتابیں آپ کے نزدیک معتبر نہیں تو کھل کر اعلان کر دیجئے کہ ہم رافضی ہیں، سنی بول کے لوگوں کو دھوکہ دے کیوں رہے ہو؟ تو اس کا مطلب تم بھی جانتے ہو کہ شیعہ فرقہ اتنا بدترین فرقہ ہے کہ اس فرقے سے اپنے آپ کو نامزد کرنے میں تمہیں بھی شرم و حیا آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم اپنے آپ کو سنی بتا رہے ہو، حرکت شیعوں کی کر رہے ہو۔ اگر مذہب شیعہ حق ہوتا تو تم ڈنکے کے چھوڑ پہ شیعہ کہتے، سنی بن کر نہ آتے۔ آ رہے ہو سنی بن کے، بات شیعوں کی کر رہے ہو۔ یہ تو اہل سنت کی روایت ہے۔ اور صرف روایت یہ ہے کہ مولا علی کہتے، حضرت قیس تابعی ہے، مولا علی کے اصحاب میں وہ روایت کرتے کہ مولا علی نے مجلس میں کہا، فرمایا وَحَلْ أَنَا، کون ہوں میں، کیا ہوں میں، إِلَّا حَسَنَةً مِّنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ، سوائے اس کے کہ ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہاں جبریل نے کہا تھا، جبریل نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، عمر کی تمام نیکیاں تو ابو بکر کی ایک نیکی۔ اب تم تو کہتے ہو کہ صاحب علی انبیاء سے بھی افضل، حالانکہ یہ عقیدہ کفریہ ہے، مگر تمہارا عقیدہ ہے۔ تو جب انبیاء سے علی کو افضل مانا تو جبریل سے افضل، تو وہاں تو کہنے والا جبریل ہے، یہاں تو خود علی ہے، تو پھر علی کو کیوں نہیں مان رہے ہو؟ مولا علی خود کہہ رہے ہیں کہ میں کون ہوں سوائے اس کے کہ حضرت ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نے کیا۔ اور اس کو کتنے لوگوں نے لکھا؟ حضرت امام ابن عساکر نے لکھا اس کو
میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ایک امام کے بارے میں تھوڑا تعارف پیش کروں. یہ اماموں کی کتابیں ہیں، مولویوں کی کتابیں نہیں. پھر امام جب میں لفظ استعمال کروں تو امام سے مسجد کا امام نہیں، امت کا امام، اپنے زمانے کا امام، اپنے وقت کا امام. اور جن کے میں نام لے رہا ہوں، جن کی میں کتابوں کے ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں، ان کی امامت پر کل امت کا اتفاق ان کے امام ہونے پر. آپ کا تو امام ہونے کا یہ عالم مسجد کے امام ہے، آپ کی جماعتیوں کا اتفاق پورا نہیں. کچھ مان رہے ہیں تو کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں. اس کو امام ابن عساکر لائے ہیں تاریخ دمشق کے اندر، جلد نمبر 30 صفحہ 383. حضرت امام الشاری لائے ہیں اس کو اپنی کتاب فضائل ابی بکر صدیق صفحہ نمبر 51 حدیث نمبر 29. اور امام حضرت محمد بن علی الشاری کہتے ہیں اسنادہ صالح ورجال الثقات، اس سند کے راوی صالح ہیں، نیک ہے، اچھے راوی ہے، اور اس کی سند ثقہ ہے، اچھی سند ہے. یہ حدیث ضعیف اور کمزور نہیں ہے، جھوٹی نہیں ہے، حدیث بھی صحت کے حساب سے صحیح ہے. اس کو حضرت امام ابن حسام الدین المتقی الہندی لارے کنز العمال جلد 12 صفحہ 498 حدیث نمبر 35636. یہی بنیاد ہے کہ جب علی نے کہا میں کیا ہوں، ابو بکر کی ایک نے کی، عمر نے کہا کہ میں کیا ہوں، جبریل نے کہا کہ عمر کی حیثیت کیا ابو بکر کے مقابلے میں، عمر کی ایک تمام نے کیا، ابو بکر کی ایک نے کی. تو حضرت عمر نے کیا اظہار کیا جب یہ حدیث حضرت عمر کے کانوں میں پہنچی کہ جبریل رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور جبریل نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ ابو بکر کی عظمت عمر کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. تو عمر کیا کہتے آئیے عمر جیسا صحابی ابو بکر کی افضلیت کو مان رہا ہے، تم کیسے سننی ہو کہ جو عمر کا بھی انکار کر رہے ہو. حضرت عمر کیا کہتے ہیں لَوَدِدْتُ أَبِي شَيْرَةٌ فِي صَدْرِ أَبَا بَكْرٍ، کہا اے لوگوں میں کیا ہوں، اے کاش میں عمر نہ ہوتا، ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا. کیا ہوتا میں؟ ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمر. کون عمر؟ جس کے بارے میں آقا کہہ رہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا. اب بھی آپ کو ابو بکر صدیق کی فضیلت سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا آپ کس امام کی تقلید کرتے ہیں بھائی؟ بولیے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. امام اعظم ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ امام اعظم سے پوچھا گیا، اس کو متعدد علماء نے لکھا، اور عقائد کی کتابیں ہیں. کمال تو یہ ہے کہ یہ وہ کتابیں ہیں جو مولوی کے کورس کے دوران میں پڑھائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے. پتہ نہیں ہے کیسے عالم بن رہے ہیں کہ پڑھ رہے لیکن سمجھ نہیں رہے. عقائد شرح عقائد نصفی امام سعد الدین تفتزانی کی پڑھ لیجیے آپ، شرح عقائد نصفیہ، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. اس کے علاوہ عبدالواحد بلگرامی جو سادات میں انہوں نے لکھا، کشف المحجوب میں داتا گنج بخش لاہوری جو سید سادات ہے انہوں نے لکھا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے لطائف اشرفی میں لکھا. میں کتنے حوالے دوں، کتنے متعدد علماء اس کو لکھتے ہوئے آ رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا ہے کہ اے امام اعظم بتائیے اہل سنت کی علامت کیا ہے؟ اہل سنت ہونے کی پہچان کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، کیسے جانا جائے کہ بھائی یہ اہل سنت سے ہے؟ کیا پہچان ہے، کس پہچان سے پہچانا جائے گا کہ اہل سنت سے ہے؟ تو حضرت امام اعظم نے کیا فرمایا؟ کہا سنو اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ تو ابو بکر اور عمر کو تمام صحابہ میں سب سے افضل جان، اور عثمان غنی مولا علی سے محبت رکھ. یہ اہل سنت کی پہچان ہے، اور جب کوئی اس کے برخلاف کرتا ہے تو وہ اہل سنت کی پہچان کو کھو دیتا ہے. یہ جناب ابو بکر صدیق کی افضلیت کا معاملہ ہے. حضرت عبدالواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ جو زیدی سادات میں پہلے سید ہے جنہوں نے ہندوستان میں تشریف لائے، اور انہی سے زیدی سادات نکلے، اور یہی وہ زیدی سادات کی شاخ ہے جو ماہرہ آئی جہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسا وقت کا مجدد جا کے مرید ہوا. اور ماہرہ کی ایک خاصیت بتا دوں جو پورے ہندوستان، شاید ہندوستانی نہیں پوری دنیا میں، یہ ایک فضیلت میں ماہرہ کی بتا رہا ہوں، جہاں اعلیٰ حضرت جیسا وقت کا مجدد مرید ہونے گیا، واحد یہ پوری دنیا کی واحد ایک خانقاہ ہے، پوری دنیا کی کہہ رہا ہوں میں، لفظوں پہ غور کریں، پوری دنیا کی واحد یہ خانقاہ ماہرہ مقدسہ جو زیدی سادات سے، اور زیدی سادات کسے کہا جاتا ہے؟ یہ حضرت امام زید شہید جو امام زین العابدین کے بیٹے تھے ان کی اولادوں میں، یہ سلسلہ نسب ہے.
زیدی سادات کہلاتے. فضیلت کیا ہے ان کی؟ واحد یہ وہ خانقاہ ہے جہاں ایک ساتھ لائن سے قطار میں 6 کتب ایک ساتھ آرام کر رہے ہیں. دنیا کے کوئی خانقاہ نہیں ملے گی جہاں 6 کتب ایک ساتھ لیٹے ہوئے. یہ واحد ماہرہ کی خانقاہ ہے. عبد الواحد بلگرامی اس خاندان کے وہ جد اعلیٰ جہاں سے یہ نسب چلا. انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے خاندان والوں اہل سادات کی اصلاح کے لیے کتاب لکھی جس کا نام ہے سبع سنابل شریف. فارسی ایڈیشن ہے اس کا، میں جو حوالہ دے رہا ہوں اردو میں بھی آ چکی ہے. یہ فارسی ایڈیشن کا صفحہ نمبر 12. اس کے اندر وہ خود نقل فرماتے ہیں کہ مولا علی خود راوی ہے، روایت مولا علی کر رہے ہیں اس کی. مولا علی کہتے ہیں ہم اصحاب بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو بکر صدیق آئے اور آنے کے بعد عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے کتنے درجے؟ آقا نے فرمایا ابو بکر ایمان کے 70 درجے. پھر رسول اللہ نے ایمان کا ایک درجہ بتایا، ابو بکر چلے گئے. دوسرے دن آئے، پھر پوچھا یا رسول اللہ ایمان کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ سرکار نے بتایا، ابو بکر سنے چلے گئے. تیسرے دن آئے، یا رسول اللہ ایمان کا تیسرا درجہ کیا ہے؟ صحابہ حیران کہ ایک ساتھ کیوں نہیں پوچھ لیتے، سرکار بھی ایک ساتھ کیوں نہیں بتا دیتے؟ ایک ایک پوچھ رہے ہیں اور ایک ایک درجہ بتایا جا رہا. مگر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس معاملے میں، کیونکہ بات صدیق اور نبی کی ہے. جب صدیق اس انداز میں پوچھ رہے ہیں تو نبی اسی انداز میں جواب دے رہے. نبی خود نہیں کہتے کہ ابو بکر ایک ایک درجہ کیوں پوچھتے ہو، ایک ہی ساتھ میں 70 درجے سنا دیتا ہوں. اتنی یادداشت تو کمزور نہیں ہے تمہاری کہ میں 70 ایک ساتھ بیان کروں اور تم ان 70 درجوں کی تعریف بھول جاؤ. حضور بھی ایک درجہ ہی بتاتے، یہاں تک کہ 70 دن گزرے. جب 70واں دن تھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عجیب بات ہے، 70 دن تک ابو بکر آتے رہے، ایک ایک درجہ پوچھتے رہے، آپ ایک ایک درجہ بتاتے رہے. سرکار ایک ساتھ نہ ابو بکر نے پوچھا نہ ایک ساتھ آپ نے بتایا، اس کی حکمت کیا ہے؟ آقا نے کہا سنو، ابو بکر آتے ایمان کا درجہ پوچھتے چلے جاتے، جب دوسرے دن آتے تو جو درجہ میں نے بتایا ہوتا اس پر فائز ہوتے. تیسرے دن آتے میں ایمان کا درجہ بتاتا وہ اس پر فائز ہوتے. 70 دن میں ابو بکر 70 ایمان کے درجوں پر فائز تھے. اور میری تمام امت میں سوائے ابو بکر کے ایسا کوئی نہیں جو 70 کے 70 ایمان کے درجوں پر فائز ہو، سوائے ابو بکر. ایک دوسرے مقام پہ آقا کہتے ہیں یہی سبع سنابل شریف، اور اس کو چلو عبد الواحد بلگرامی سے آپ مطمئن نہ ہو، بہت سے کے پیٹ میں درد ہوگا، سبع سنابل شریف کو نہیں مانتے. چلی آئیے عبد الواحد بلگرامی سے بھی بہت پہلے 200 ہجری کے امام حضرت امام ابن ابی دنیا، ان کی کتاب مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 29 پہ انہوں نے بھی یہ روایت لکھی. حافظ ابن عساکر 500 ہجری کے امام تاریخ دمشق جلد نمبر 3 صفحہ 130 پہ لکھا. حضرت امام خیثمہ نے فضائل صحابہ صفحہ 141 پہ لکھا. امام ابن حجر اسقلانی جرح و تعدیل کے معتمد مستند عالم دین، فن رجال میں جن کو سند مانا جاتا ہے، جن کی حیثیت کو، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لسان المیزان جلد نمبر 3 صفحہ 187 پہ. امام محب الدین طبری نے الریاضی نظرہ جلد 2 صفحہ 113 پہ لکھا، اور بھی علماء نے لکھا. تو بہرحال ابو بکر صدیق کی فضیلت میں کہاں تک بتاؤ، وقت نہیں ہے. بس آخری میں ایک حدیث سنا رہا ہوں جو فیصلہ کن ہے، بات اس پہ ختم. گویا کہا جاتا ہے نا کہ قصہ مختصر، لیکن وہ چیز بتانے سے پہلے آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں. اہل سنت و جماعت میں ہم سنی ہے، یاد رکھیے، قرآن کے بعد سب سے افضل مستند معتمد معتبر کون سی کتاب مانی جاتی ہے؟ بولیے، پبلک بولے، آپ نہ بولے. بخاری. اتفاق ہے نا اس پر امت کہ بھائی صحیح بخاری قرآن کے بعد کیا ہے؟ اس کی کوئی روایت ضعیف نہیں. آئیے صحیح بخاری سے ہی پوچھیں کہ بھائی بعد از انبیاء کون افضل ہے؟ تو میں آپ کے سامنے بخاری کا صفحہ دکھا دیتا ہوں. یہ ہے آپ کے سامنے اسکرین پہ بخاری. پبلک کو دکھ رہی ہے؟ ادھر بھی اسکرین ہے کہ نہیں عوام کی طرف؟ لگی ہے، دکھ رہی ہے صحیح بخاری آپ کے سامنے. صحیح بخاری کتاب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 3671. صحیح بخاری سعودیہ کا چھپا ہوا نسخہ حدیث نمبر 3671. ان محمد ابن الحنفیہ قال، محمد ابن حنفیہ روایت کرتے ہیں. یہ محمد ابن حنفیہ کون ہے ذرا بتائیں آپ؟
مجمع میں سے کوئی بتا سکتا ہے یہ محمد ابن حنفیہ جو اس حدیث کو روایت کر رہی ہے کون؟ مولا علی کے بیٹے۔ مگر سوال ہوتا ہے کہ بھئی محمد ابن علی کیوں نہیں کہا پھر آپ نے؟ امام بخاری نے محمد ابن حنفیہ کیوں لکھا؟ محمد ابن علی کیوں نہیں لکھا؟ یہ سیدہ خاتون جنت کے وصال کے بعد جو مولا علی نے دوسرا نکاح کیا ان سے یہ پیدا ہوئے، محمد ابن حنفیہ۔ امام حسن امام حسین کے بھائی ہیں، مولا علی کے صاحبزادے، جنگ صفین جمل میں شریک رہے، بڑے بہادر و جانباز تھے۔ تلوار چلانے میں مہارت کا یہ عالم تھا کہ صفین میں علماء نے لکھا کہ جب میدان میں پہلی بار صفین میں شریک ہوئے اور جب صفین میں لڑنے آئے تو لڑنے کا انداز یہ تھا کہ مولا علی کی شجاعت ان کے بازوں میں تھی، اپنے پیر کو ایسا کھڑا کر دیا، صرف ہاتھ سے تلوار ہلتی تھی، قدم آگے پیچھے نہیں ہوتے تھے، صرف تلوار ہلتی تھی اور دشمن مارا جاتا تھا۔ یہ بہادری کا عالم، مولا علی انہی کو ہر جنگ میں بھیجا کرتے تھے۔ کسی جلن کھورے نے معاذ اللہ اہل بیت میں رنجشیں پیدا کرنے کے لیے ایک بار کہا کہ اے محمد ابن حنفیہ، بڑی عجیب بات ہے، علی کے بڑے بیٹے تمہارے بڑے بھائی موجود ہے، حسن بھی موجود ہے، حسین بھی موجود ہے، مگر ہم نے دیکھا کہ جب سخت مارکا آتا ہے، سخت مشکل آتی ہے، دشمن ذرا وزنی ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، تو علی تم ہی بھیجتے، اپنے بیٹے حسن کو کیوں نہیں بھیجتے، حسین کو کیوں نہیں بھیجتے؟ مقصد کیا تھا کہ یہ محمد ابن حنفیہ کے دماغ میں ہاں یہ بات تو ہے کہ جہاں خطرہ ہوتا ہے ابا جان مجھے ہی بھیجتے، اپنے دو بیٹوں سے مجھ سے زیادہ محبت کرتے تاکہ ان میں رنجشیں آ جائے۔ وہ علی کا خون تھا، سامنے والی کی سازش کو سمجھ گیا، اس نے کہا مردود، آپ نے کہا مردود خاموش ہو، وسوسے ڈالتا ہے، شیطانی کام پھیل کرتا ہے۔ مولا علی میرے والد مجھے اس لیے بھیجتے ہیں کہ حسن و حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں اور میں اپنے باپ کا بازو ہوں، کام بازوؤں سے لیا جاتا ہے، آنکھوں سے نہیں۔ یہ ہے محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کے صاحبزادے، لیکن حنفیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے نانا کا نام تھا حنیفہ۔ کس کا نام تھا؟ حنیفہ، نانا کا۔ وہ بڑے عبادت گزار تھے، بڑے قرآن کے بہترین قاری تھے، یہ عبادت و ریاضت اور زہد و تقوی میں اپنے نانا کا پرتو تھے، نانا کی طرح عابد زاہد تھے، ہما وقت قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے، اس لیے لوگوں نے ان کو حنفیہ ابن حنفیہ کہنا شروع کر دیا، نسبت نانا کی طرف کر کے حنفیہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اور یہ اتنا مشہور ہوا کہ مولا علی نے بھی اس نام کو پسند کیا اور کہا کہ تم اپنا نام محمد ابن حنفیہ ہی لکھا کرو، اپنے نانا کی طرف نسبت کرو، ورنہ ہے یہ حقیقت میں کون؟ محمد ابن علی۔ وہ روایت کرتے مجھے بتاؤ اس روایت کے بعد کسی اور روایت کی ضرورت بچ جاتی ہے، رہ جاتی ہے؟ مولا علی کا شہزادہ روایت کرتے کہتا ہے قال قلت لابی، میں نے اپنے والد سے سوال کیا، والد یعنی کس سے؟ مولا علی سے۔ میں نے اپنے والد مولا علی سے سوال کیا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابا جان آپ بتائیے رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ پوچھ رہا ہے بیٹا، جواب اب باپ کا ہے، پوچھنے والا بھی عظیم، بتانے والا بھی عظیم۔ مولا علی نے توقف نہیں کیا، سوچا نہیں، غور و فکر نہیں کیا، جیسے ہی بیٹے نے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان بتائیے رسول اللہ کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ قال ابو بکر، کا بیٹا ابو بکر ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا قلت ثم من، ابا جان ان کے بعد کون افضل ہے؟ ابو بکر کے بعد کون ہے؟ مولا علی نے فرمایا ثم عمر، کہا وہ عمر ہے۔ اب بیٹا بیٹا ہوتا ہے، دیکھا ابا جان تو بڑا عجیب جواب دے رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کون افضل، تو ابو بکر کا نام لے لیا، پھر میں نے کہا ثم من، ان کے بعد کون، تو عمر کا نام لے لیا۔ خود حضرت محمد ابن حنفیہ کہتے ہوئے خشیت ان یقول عثمان، اب مجھے ڈر ہوا کہ میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون، تو عثمان کا نام لے لیں گے۔ اگر میں نے اس طرح سوال کیا ثم من ان کے بعد کون، تو عثمان کا نام لے لیں گے، تو میں نے سوال ہی بدل دیا تاکہ پہلے نمبر پہ ابا نہیں ہے، دوسرے نمبر پہ نہیں ہے، تو کم سے کم تیسرے پہ تو آ جائے ابا جان۔
تو اب سوال بدلا اور کہا قل تو ثم انت، ابا جان ان کے بعد تو آپ افضل ہیں، عمر کے بعد تو آپ افضل ہے۔ قال ما انا الا رجل من المسلمین، کہا نہیں بیٹا اس افضلیت میں مجھے کہاں لا رہے ہو، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ یہ مولا علی کی انکساری ہے۔ اہل سنت کے اجماع کے مطابق آپ کا نمبر چوتھا۔ بخاری قرآن کے بعد سب سے افضل، اور پھر سوال ہی نہیں کہ اس کو صرف امام بخاری نے لکھا، یہ مسلم میں بھی ہے، یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، یہ حدیث امام احمد ابن حنبل نے بھی لکھی، اسی حدیث کو غوث اعظم نے گنیت الطالبین میں لکھا، اسی حدیث کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے لطائف اشرفی میں لکھا، اسی حدیث کو امام بہقی نے لکھا، اسی حدیث کو امام ابن عبد البر نے لکھا، اسی حدیث کو امام ابن ابی عاصم نے لکھا۔ اس پر میں نے جب حوالے جمع کیے 144 مستند حدیثوں کی کتابوں میں روایتیں مجھے ملی، بخاری سے لے کر حضرت مجدد الفسانی اور مجدد الثانی سے لے کر امام احمد رضا محدث بریلوی تک سب اس روایت کو لکھتے آ رہے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا سوال، اب اگر کوئی آپ کے پاس آئے اور کہے علی کا پہلا نمبر، دما دم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، اس سے ایک سوال، تو شیعہ ہے کہ سنی؟ جواب بعد میں دیا جائے گا، افضل ابو بکر ہے یا علی ہے، اس کا جواب بعد میں۔ پہلا یہ سوال، تو اپنی پوزیشن بتا، تو شیعہ ہے کیا سنی؟ اگر شیعہ ہے تو ہماری بلا سے تجھے جواب دینا ہم پر واجب نہیں، ضروری نہیں۔ اب اگر تو شیعہ ہے تو پھر جواب دوسرے اینگل سے دیا جائے گا، کتابیں دوسری ہوں گی، جواب کی نوعیت دوسری ہوں گی، کیونکہ تیرا فرقہ الگ ہے۔ اب تو جان، تیرے کالے کپڑے، تیرا ماتم، تیرا سینہ پیٹنا، تیرا سینہ چیرنا، تیرے ماتم اٹھا کرنا، وہ تو جان، ہمیں غرض نہیں شیعوں سے رافضیوں سے۔ اور اگر تو سنی ہے تو بتا کیسا سنی ہے جو بخاری کو نہیں مانتا، تو کیسا سنی ہے جو مسلم کو نہیں مانتا، پھر تو کیسا سنی ہے کہ جو مسند احمد کو نہیں مانتا، تو کیسا سنی ہے جو غوث اعظم کو نہیں مانتا، تو کیسا سنی ہے جو داتا گنج بخش لاہوری کو نہیں مانتا۔ تو سنی نہیں ہے، تو ایجنٹ ہے، اور ہمارے بیچ آ کر تو ہمارے اہل سنت پہ درار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ گفتگو کرنے کا انداز سیکھیے، ہر سوال کا جواب دینے میں جلد بازی نہیں، پہلے سامنے والی کی حیثیت تو طے ہو کہ تیری اپنی حیثیت کیا ہے، کس حیثیت کی بنیاد پر تو گفتگو کر رہا ہے، کس حیثیت کی بنیاد پر بات کر رہا ہے۔ اور اگر تو شیعہ ہے تو پھر ہم تجھے کیوں سمجھا؟ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر ایک ایسا عذاب مسلط کر دیا کہ جس میں ہم مداخلت کر نہیں سکتے۔ ہر سال وہ وقت آتا ہے تو سینے پیٹتا ہے، چاقو سے اپنے سینے چاک کرتا ہے، خون نکالتا ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے قدرت کا انتظام، قدرتی انتظام ہو گیا کہ جس دل میں محبت ابو بکر و عمر نہ ہو، وہ دل اور وہ سینے اسی لائق ہیں کہ کوٹے جائیں اور پیٹے جائیں۔ ابو صاحب سے ہم روکے کیوں تجھے؟ جب مرضی خدا ہے تو پھر ہم اس مرضی خدا کے آڑے آئے کیوں؟ ہاں سنی بول رہا ہے تو ہم سے پھر تجھ سے ہماری ہمدردی ہے، اور جب ہمدردی ہے تو ہم مطالبہ کریں گے سنی ہو کے بخاری نہیں مانتا، ارے بخاری کو چھوڑ، سنی ہو کے مولا علی کی نہیں مانتا، مولا ہی بول کے مولا علی کا انکار کر رہا ہے۔ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میرے انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، اور تو کہہ رہا علی کا پہلا نمبر۔ تو مولا علی تجھ سے راضی نہیں ہوں گے بلکہ تجھے جوتے ماریں گے۔ مولا علی کی جو بات میں نے نہیں کی، جو دعویٰ میں نے نہیں کیا، تو کون ہوتا ہے دعویٰ کرنے والا؟ تو کیا شریعت بنا رہا تھا؟ جو بات کہنے کی مجھے نبی نے اجازت نہ دی، تجھے کہاں سے اجازت مل گئی تھی؟ تو نے شریعت بنائی کہاں سے، گڑی کہاں سے؟ تو یاد رکھیے، میں مولا علی کی روایت اتنی سنا سکتا ہوں، اور اس پر تو میں ایک مستقل کتاب لکھ رہا ہوں، 250 صفحے کتاب کے لکھے جا چکے ہیں، اور انشاءاللہ 300-350 صفحے تک جانے کی امید ہے۔ میں اس میں صرف وہ روایتیں جمع کر رہا ہوں، کتاب کا نام ہی میں نے وہ رکھا ہے۔ اصل میں مجھے پرابلم یہ ہے، کافی دن سے میں لکھ رہا ہوں لیکن وقت کی بڑی قلت رہتی میرے پاس، جلسے بھی رہتے، گھریلو معاملات بھی رہتے، خاندانی معاملات بھی رہتے، اور بھی بہت سے مصروفیات ہیں، وقت تھوڑا تھوڑا ملتا ہے، تو میں گھر پہ جب فرصت میں ہوتا ہوں تھوڑا بہت تو پھر کتاب پہ کام کرتا ہوں۔ اللہ کرے وہ کتاب مکمل ہو تو انشاءاللہ اہل سنت جب دیکھیں گے تو طبیعت خوش ہو جائیں گی۔ کتاب کا نام ہے فضائل ابو بکر و عمر بزمان علی حیدر۔
صرف وہ روایتیں اس میں نے جمع کی کہ جو روایتیں صرف مولا علی سے آئی، مولا علی کے علاوہ کسی کی روایت کی راوی ہے، اگر وہ جمع کروں تو کئی جلدوں میں کتاب بن جائے، لیکن صرف وہ روایتوں پر میں کام کر رہا ہوں جو صرف مولا علی نے ابو بکر اور عمر کی فضیلت پر ذکر کیا ہے، اہل بیت نے کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر کیا کہتے ہیں، یہ ایک سلسلہ ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ امام زین العابدین نے کیا کہا، اس پر تو اہل بیت کا اجماع ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر، اور یہ مردود آج ابو بکر کو گالیاں بکر۔ ان جاہل مولائیوں کو پتہ نہیں کہ جنہیں گالی بکرے وہ ہے کون۔ ان سے ایک چھوٹا سا سوال کیجئے، کوئی کل شیعہ مل جائے تو اس سے کہیے کہ بھائی ہم حنفی ہیں، اہل سنت 4 مسالک میں تقسیم ہے، یہ باتیں یاد رکھ لیجئے آپ۔ یہ موٹی موٹی چند میں باتیں بیان کر رہا ہوں کہ یہ باتیں اگر آپ نے صرف یاد رکھ لی، پوری حدیثیں یاد نہ رکھے، حوالے یاد نہ رکھے، یہ 4-5 باتیں یاد رکھ لی آپ نے، میں خدا کی قسم کہتا ہوں آپ مناظر ہو گئے۔ یہ 4 باتوں میں کھا جائیں گے آپ ان کو۔ پہلا، بھائی تو ابو بکر پہ لعن طعن کر رہا ہے، اور کن بنیادوں پہ لعن طعن کیا جا رہا ہے میں آگے بتاؤں گا، آپ کو دکھاؤں گا بھی انشاءاللہ۔ ابو بکر پہ صدیق پہ لعن طعن، حضرت عمر پہ لعن طعن، عثمان غنی پہ لعن طعن، اور سب سے زیادہ اس وقت اگر کسی ذات پہ لعن طعن ہو رہا ہے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ امیر معاویہ سے شروع ہوتے ہیں، ہمت بڑھتی ہے، عثمان غنی تک جاتے ہیں، ہمت بڑھتی ہے، عمر تک آتے ہیں، عمر کے بعد پھر ابو بکر صدیق تک، اور پھر کئی کا نہیں رہتا ہے، گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تو ابو بکر پہ لعنت طعن کر رہا ہے۔ تو بھائی اہل سنت 4 مذاہب میں، جس کو عام طور پہ مسلک بولتے ہیں، حقیقت میں وہ مذہب ہے، مسلک اور ہوتا ہے، 4 مذاہب میں منقسم ہے اہل سنت، 4 مذہب میں ہم لوگ تقسیم ہے۔ ایک ہے حنفی، دوسرا ہے شافعی، تیسرا ہے مالکی، اور چوتھا حنبلی۔ ہم ہندوستان میں جو اکثریت مسلمانوں کی وہ حنفی ہے۔ آپ ادھر کچھ چلے جائیں، بمبئی کے کچھ علاقے ہیں، کیرلا وغیرہ چلے جائیں، بمبئی کے کچھ ادھر آگے میں گوا کے طرف کے علاقے، وہاں کچھ شافعی مل جائیں گے، اور الحمدللہ میں ان شافعیوں میں گیا ہوں، میرے جلسے ہوتے ہیں، پروگرامات ہوتے ہیں۔ چنئی گیا ہوں میں، چنئیوں میں جلسے ہوتے ہیں، وہاں شافعی بلاتے، اور یہ وہ شافعی ہے کہ مسلکاً مذہباً شافعی ہے، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہے، عقیدہ اعلیٰ حضرت والا ہے۔ بعض اس میں تاج الشریعہ کے مرید ہے، بعض اس میں مفتی شریف الحق صاحب کے مرید ہے، بعض حضرت مودودی سے کبیر کے مرید ہے، یعنی مرید ہمارے ہی اکثر بزرگوں سے ہے مذہباً شافعی۔ 4 مذاہب میں ہم لوگ منقسم ہیں، ہم لوگ حنفی ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ بھائی آپ شیعہ ہو، شیعات سے آپ کو ہمدردی ہے، تو شیعہ جس فقہ پر عمل کرتے ہیں، جس مذہب پر عمل کرتے ہیں، جس امام سے مسائل کا انتصاب کرتے ہیں، اس امام کا نام کیا ہے اور اس فقہ کو کیا کہتے ہیں؟ مجمع میں کوئی بتا سکتا؟ جو بتا دے میں سمجھوں گا اس علاقے کا بہت پڑھا لکھا ہوشیار آدمی ہے۔ فقہ جعفریہ، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ آفتاب نام ہے آپ کا، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور حقیقت میں آفتاب بنا۔ اچھوں کو نہیں پتا بھائی ہے، فقہ جعفریہ پر عمل کرتے ہیں وہ، اور فقہ جعفریہ پر جو کون ہے، فقہ جعفریہ سے مراد ان کی امام جعفر صادق، پورا مذہب شیعہ امام جعفر صادق کے اصول اور ان کی بنیادوں پر ٹکا ہوا ہے۔ مگر ذرا ان سے پوچھئے ایک سوال کہ تو ابو بکر پہ لعن طعن کر رہا ہے، امام جعفر کی ماں کا نام کیا ہے؟ پتہ تو چلے کہ کس خاندان کو گالی بک رہا ہے۔ تو حضرت امام جعفر کی ماں کا نام کیا ہے؟ نہ پتہ ہو تو مجھ سے لے جاؤ، شیعہ کتابوں سے بھی ثابت کروں گا، یہ اصول کافی کے اندر نسب لکھا ہے۔ یہ شیعوں کی بعد قرآن سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے۔ وہ بخاری کو نہیں مانتے شیعہ لوگ، یاد رکھیے، وہ مسلم کو نہیں مانتے۔ ہاں مولائی سے بات کریں گے تو ہم بخاری مسلم دکھائیں گے کہ اگر تو سنی ہے تو بخاری سے وہ مانے، ورنہ اعلان کر دے میں شیعہ ہوں، اور اگر تو اعلان کرے میں شیعہ ہوں تو پھر ہم اب بخاری نہیں کریں گے، لائیں گے ہم اصول کافی لائیں گے، ہم پھر من لا ید الفقی لائیں گے۔ یہ شیعوں کی معتبر کتابیں ہیں، یہ کتب اربع ان کیا کی، یہ شیخ صدوق ہے ان کے لکھنے والے، ان کے جناب یعقوب کلینی ہے۔ اصول کافی کے بارے میں لکھا گیا کہ امام مہدی کو دکھائی گئی تھی، انہوں نے اس کا نام اصول کافی رکھا، کہا کہ ھذا کافی شیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ ان کتابوں میں نسب لکھا ہے امام جعفر صادق کا، امام جعفر سے روایتیں جمع کی گئی ہے۔ امام جعفر صادق کی والدہ کا نام ہے ام فردہ۔ کیا نام ہے؟ ام فردہ کے والد کا نام ہے حضرت قاسم
اور حضرت قاسم کے والد کا نام ہے حضرت محمد، اور محمد کے والد کا نام ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ ایک نسب تو ام فردہ کا یہ ہے، دوسرا نسب اور ہے حضرت ام فردہ کا۔ ام فردہ کی ماں کا نام ہے اسما۔ ام فردہ جو حضرت امام جعفر صادق کی ماں ہے، ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ یعنی حضرت امام جعفر کی نانی، ان کا نام ہے اسما۔ اسما کے والد کا نام ہے حضرت محمد ابن ابو بکر، اور محمد ابن ابو بکر کے والد کون ہے؟ سیدنا ابو بکر۔ ماں کی طرف سے بھی یعنی حضرت ام فردہ کا نسب ابو بکر پہ جاتا ہے، باپ کی طرف سے بھی جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ امام جعفر کے نانا ہے ابو بکر، دادا ہے مولا علی، نطفہ پاک ہے علی کا اور خون مبارک ہے ابو بکر کا۔ جب وہ نطفہ پاک اور خون پاک ملتے ہیں تو وقت کا امام جعفر صادق پیدا ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر امام جعفر خود کہتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھے 2 بار پیدا کیا، اس لیے کہ میری ماں ام فردہ باپ کی طرف سے بھی ابو بکر سے نسب ملتا ہے اور ماں کی طرف سے بھی ملتا ہے، تو ابو بکر 2 اعتبار سے میرے باپ ہیں۔ جن کے خاندانی رشتے ہو، تیری ذات کا پتہ نہ برادری کا پتہ، تو ان خاندان والوں پہ لعن طعن کر رہا ہے۔ امیر معاویہ پہ بھی بڑی لعن طعن ہو رہی ہے۔ کربلا کے واقعات سنتے ہو نا آپ؟ 9 رشتے ہیں اہل بیت سے حضرت امیر معاویہ کے۔ کتنے رشتے امیر معاویہ کے؟ اور یہ تمام 9 کے 9 رشتے صفین کے بعد کے، جنگ صفین کے پہلے کے نہیں ہیں، جنگ صفین کے بعد۔ تو اس آج کے مولائی سے پوچھو کہ تجھے حضرت امیر معاویہ سے نفرت کیوں؟ کہا علی سے لڑے۔ کہا تجھے بڑا سمجھ میں آ گیا علی سے لڑے، اہل بیت کے گھر والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ ہمارے باپ سے لڑا، ہم رشتہ داری کیوں کریں؟ وہ رشتہ داری کر رہے ہیں اور تو ذات کا نہ برادری کا، تیرا باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ، تو چلا ان پہ لعن طعن کر۔ تو آدمی کو اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے۔ میں صرف ایک سجرہ بتا رہا ہوں، 9 نہیں بتاؤں گا، وقت نہیں ہے، پھر ویڈیو دکھانے ہیں، بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ 3 گھنٹے چاہیے بیان کے لیے، لیکن تنگ دامنی بہت زیادہ ہے۔ صرف ایک نسب جو امیر معاویہ سے اہل بیت کا جو خاص تعلق ہے، ایک نسب۔ یہ بارہ آپ نے سنا ہے کہ آپ کی بہن رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ ام المومنین ام حبیبہ، میں تو دوسرا سلسلہ صفین کے بعد کا سنا رہا ہوں۔ کربلا میں ایک بڑے جاباز بہادر